نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی عورت تھیں جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا۔ اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں ہے، جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، یعنی زیادہ تکلفات نہ کیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ عورت اپنے شوہر کی گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ بندوں کا رب کہتا ہے، نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رب کے بندے کہتے ہیں، پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: بھائی، باپ، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ عورت محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ بیوی کے لیے شوہر کا دل دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ ہوتی ہے۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ بیوی کے لیے شوہر کا دل دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ ہوتی ہے۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی گھر پیار محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملہ میں ان کے حقوق ادا کرو۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی ہے دوستی۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، اور رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔